اب یہاں بعض اوقات جیسے ہم آج کل اپنے آپ کو اگرچہ متمدن سمجھتے ہیں لیکن ہیں قبائلی طور طریقہ ہمارے اندر رائج ہے، راسخ ہے۔ مومنین کو جو وسائل فراہم ہوتے ہیں جیسے شرعی وجوہات ہیں، ان کا تو مصرف معین ہے کہ کسی بھی اگر زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یا اس قسم کے جو واجبات ہیں دینی، یہ حاکم شرعی نے استعمال کرنے ہیں، آپ نے نہیں کرنے۔ حاکم شرعی جو متولی ہے سماج کا، معاشرے کا، معاشرے کے استحکام کا، معاشرے کے ترقی کا، معاشرے کے تکامل کا، یہ اس کا ذمہ داری ہے۔ یہ خمس زکوٰۃ آسانی سے اٹھا کے مختلف لوگوں میں بانٹ نہ دیا کریں۔ اکثر جن لوگوں کو دیا جاتا ہے خمس و زکوٰۃ، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان کو خمس و زکوٰۃ دینا۔ حاکم شرعی کو اختیار ہے کہ وہ خمس و زکوٰۃ کا مصرف کرے، اور اس کو بھی بتایا گیا ہے حاکم شرعی کو کہ کہاں کہاں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ انہوں نے اپنے آپ کو مجاز قرار دیا ہوا ہے، خود سے بقلم خود خمس لینے کے مجاز ہیں یہ۔ جیسے یہ نظریہ ہے کہ ہر مجتہد کو خمس دے سکتے ہیں، یہ بقلم خود نظریہ ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ چونکہ شریعت میں حاکم شرعی لے سکتا ہے، سماج کا متولی، جو معاشرے کا متولی اللہ نے بنایا ہے، اسی کو یہ سارے سماجی اموال، معاشرتی اموال سارے اسی کے پاس جانے چاہیے، یا اس کے حکم سے یا اس کی اجازت سے صرف ہونے چاہیے۔ اگر کسی سماج میں ایسا متولی ہے، حاکم شرعی موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دوسرے طبقے پر نوبت آ جاتی ہے کہ فقیہ عادل وہ عہدیدار ہو جائے۔ اگر فقیہ عادل نہیں ہے، پھر مومنین عادل سماج کے متولی بن جائیں۔ کسی صورت میں بھی سماج کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یتیم سماج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یتیم اولاد کا تصور ہے جن کی والدہ مر جائے، جن کا باپ مر جائے، لیکن سماج کو قرآن یتیم نہیں رہنے دیتا کہ کوئی بھی متولی نہ ہو۔ اگر اللہ کا منسوب کردہ متولی ہے تو وہ سماج کا متولی ہے، قیم وہ ہے، حاکم وہ ہے، اور اس نے تمام سماجی ضرورتیں فرد کی فراہم کرنی ہیں۔ اس کے صرف اقتدار کے مزے لوٹنا اس کا کام نہیں ہے، بلکہ فرد کی ضروریات پوری کرنا اس کا کام ہے۔